ہم نے بارہا یہ بات کہی کہ اگر آپ کا کوئی بھی کسی بھی قسم کا سوال ہے تو آپ وہ سوال ہمیں ارسال کریں۔ اس وقت اسکرین پر آپ کو ای میل نظر آ رہا ہے، اس ای میل پر اپنا سوال جو ہے ہمیں بھیجیں۔ آپ سوال بھیجیں اور اس کا جواب نہ دیا جائے ایسا ممکن ہی نہیں ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو صبر کرنا پڑے گا، کیونکہ ہر کام کو اس کے وقت پر کیا جاتا ہے۔ کوئی بھی کام اگر اس کے وقت سے پہلے کیا جائے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ سوائے ہلاکت کے، تباہی کے، نقصان کے اور کچھ سامنے نہیں آئے گا۔ اس لیے آپ سوال ارسال کریں، جیسے ہی اس سوال کے جواب دینے کا وقت آئے گا تو ہم آپ کے سوال کا جواب ضرور دیں گے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا سوال جس کا جواب احمد عیسیٰ نہیں دے سکتا یا جس سوال کا جواب احمد عیسیٰ کے پاس نہیں ہوگا، تو آپ چیلنج کے طور پر اپنا وہ سوال ارسال کریں تو احمد عیسیٰ اس کا جواب دے گا۔ پھر تیسری بات، جواب کسے کہتے ہیں؟ جواب اسے نہیں کہتے کہ اگر کسی نے سوال کیا ہے تو آپ یہ دیکھنا شروع کر دیں کہ بھائی اگر اس نے سوال کیا میں نے جواب نہ دیا تو میری کیا عزت نہیں رہے گی، لوگ کیا کہیں گے، اس کے پاس جواب نہیں آئیے، وہ نہیں۔ تو اس وجہ پر کیا کرنا ہے کہ بات کو گھمائیں، ادھر ادھر گھماتے گھماتے یہ کرتے ہیں جلیبیاں بنانا شروع کر دیں۔ نہیں، یہ نہیں، اسے جواب نہیں کہتے، بلکہ جواب کہتے ہیں جو سوال کو مٹا دے، سوال کو کالعدم کر دے، سوال کا نام و نشان مٹا دے۔ اور اگر آپ سے کوئی سوال کیا جاتا ہے اور آپ جواب کے نام پر جو بات کرتے ہیں، جواب کے نام پر جو کرتے ہیں یا جو کہتے ہیں، اس سے سوال ختم ہونے کے بجائے مزید سوالات در سوالات کھڑے ہوتے چلے جائیں، مزید الجھنیں کریٹ ہوتی چلے جائیں، الجھنیں جو ہے وہ پیدا ہوتی چلی جائیں، تو پھر اسے جواب نہیں کہا جائے گا بلکہ اسے جہالت کہا جائے گا، اور ایسا کرنے والا اس ذمہ داری کا اہل نہیں تھا جس نے خود کو اس ذمہ داری کا اہل قرار دیا ہوا ہے۔ اور ایسا شخص کیا ثابت ہو جائے گا؟ ایسا شخص اللہ کے ہاں مجرم ثابت ہو جائے گا۔ لہذا یہ بات جان لیں کہ اگر آپ کوئی بھی سوال بھیجتے ہیں، کوئی بھی سوال، یہاں تک کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سوال ایسا ہے کہ اس سوال کا جواب احمد عیسیٰ نہیں دے پائے گا، پھنس جائے گا، تو آپ اپنا وہ سوال احمد عیسیٰ کو ارسال کریں، لیکن سوال ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سوال کے نام پر آپ اپنا جو حسد اور بغض ہے اس کا اظہار کر رہے ہو۔ حسد اور بغض کا جواب نہیں دیا جائے گا، وہ جواب رب کی ذمہ داری ہے، ہم سوال کا جواب دیں گے۔ اگر آپ سوال بھیجیں اور اس سوال کا جواب نہ دیا جائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اسی سلسلے میں بہت سارے سوالات ہمیں موصول ہو چکے ہوئے ہیں، جن کے جوابات ہم جو ہے وہ مختلف نشستوں کی صورت میں دیتے چلے جا رہے ہیں۔ تو آج ہم نے انہی سوالات میں سے ایک ایسے سوال کا انتخاب کیا ہے جو کہ اس سے ملتے جلتے جتنے بھی سوالات ہیں ان تمام کے تمام سوالات کا احاطہ کرتا ہے۔ جب یہ ایسا سوال ہے کہ ان تمام کے تمام سوالات کا احاطہ کرتا ہے تو پھر ظاہر ہے اس سے ملتے جلتے جتنے بھی سوالات ہیں تو ان تمام کے تمام سوالات کو یہاں پر پڑھنے کی، بولنے کے سامنے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود ان تمام سوالات کا جواب بھی اس سوال کے جواب کی صورت میں آپ کے سامنے آ جائے گا۔ لہٰذا وہ تمام کے تمام افراد جنہوں نے اس طرح کا سوال، ایسا سوال، یہ سوال یا اس سے ملتا جلتا کوئی سوال ارسال کیا ہے تو وہ اس ویڈیو کو دیکھیں، اس جواب کو سنیں، ان کو ان کے سوال کا جواب مل جائے گا۔ اب میں اس سوال کی طرف لکھتے ہیں، میں نے سوشل میڈیا پر لاکھوں کی تعداد میں آپ کے خلاف بہت کچھ سنا اور پڑھا، اور اس کے علاوہ اگر کسی سے براہ راست بھی آپ کے بارے میں بات ہوئی تو آپ کو گالیاں ہی دی جاتی ہیں، بدلے میں آپ کے لیے گالیاں ہی سننا پڑیں اور آپ پر لعنت کی جاتی ہے۔ میں بہت سے علماء کے پاس گیا آپ کے بارے میں علماء کی رائے جاننے کے لیے، اور ان میں سے زیادہ تر علماء آپ کے خلاف جو دلیل پیش کرتے ہیں وہ کچھ یوں ہے کہ اگر احمد عیسیٰ سچا رسول ہوتا تو احمد عیسیٰ پر اتنی زیادہ لعنت نہ ہوتی۔ لعنت جھوٹے پر ہوتی ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جو جھوٹے ہوتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت۔ تو قرآن سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ احمد عیسیٰ جھوٹا ہے۔ اگر احمد عیسیٰ سچا ہوتا تو احمد عیسیٰ پر اتنی زیادہ لعنت نہ ہوتی۔ یعنی زیادہ تر علماء کا کہنا یہ ہے کہ اگر احمد عیسیٰ سچا ہوتا یا سچا رسول ہوتا، سچا رسول تو دور کی بات ہے، اگر صرف سچا ہوتا تو احمد عیسیٰ پر اتنی زیادہ لعنت نہ ہوتی۔ جس کو بھی دیکھو وہ احمد عیسیٰ کو گالیاں بعد میں دیتا ہے، پہلے لعنت کرتا ہے۔ تو قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ لعنت جو ہے وہ صرف جو کذاب ہوتے ہیں ان پر ہے۔ تو آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ جی، جواب کیا دیں گے؟ آپ کا سوال جو ہے وہ خود ہی واضح کر رہا ہے جواب کیا ہے۔ وہ تمام کے تمام لوگ
جو یہ سمجھتے ہیں کہ جی احمد عیسیٰ کے اوپر لعنتیں پڑ رہی ہیں، لہٰذا اس بنیاد پر احمد عیسیٰ کذاب اور جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، اس وجہ سے احمد عیسیٰ جو ہے وہ کذاب ثابت ہو گیا، جھوٹا ثابت ہو گیا، کیونکہ جی دنیا میں ہر کوئی یا اکثریت جو ہے احمد عیسیٰ پر لعنتیں بھیج رہا ہے۔ تو میں ان کے لیے فی الحال یعنی کہ شروع میں اتنا ہی کہوں گا کہ وہ ذرا اپنے گریبان میں جھانکیں کہ وہ کہاں کھڑے ہیں۔ وہ اپنے نہ صرف قول سے بلکہ اپنے فعل سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ان کے پاس علم کی ایک رائے بھی نہیں ہے، وہ ضلال مبین ان میں موجود ہیں، وہ گمراہی میں موجود ہیں، گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اگر ان میں سے کسی ایک کے پاس بھی تھوڑا سا بھی علم ہوتا، رائے برابر بھی علم ہوتا، تو وہ کبھی بھی یہ بات نہ کہتے۔ کیوں؟ سب سے پہلی بات، آپ اس قرآن کو اٹھا کر دیکھیں جس قرآن کو بنیاد بنایا جا رہا ہے اپنی طرف سے۔ یہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، لہذا احمد عیسیٰ کے اوپر لعنتیں ہو رہی ہیں، لعنتیں تو کذاب پر ہوتی ہیں، اس لیے احمد عیسیٰ جو ہے کذاب ہے، ثابت ہو گیا، جی قرآن سے ثابت ہو گیا۔ اگر اس کا مطلب یہ ہے تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس قرآن کو اٹھا کر دیکھیں تو اس قرآن میں صرف یہ نہیں لکھا ہوا لعنت اللہ علی الکاذبین، بلکہ اس قرآن میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ہم نے جب بھی رسول بھیجا، کوئی ایک بھی رسول ایسا نہیں ہے کہ جب اس نے دعوت دی ہو اور اس کی دعوت کو مان لیا گیا ہو۔ جب بھی جو بھی رسول ہم نے بھیجا، ہر رسول کا کفر و کذب کیا گیا۔ اکثریت نے یہ کہا کہ یہ ایسی باتیں کر رہا ہے جو نہ ہم نے کبھی سنی، نہ ہی ہمارے آباء و اجداد نے کبھی سنی، یہ تو بالکل نئی باتیں کر رہا ہے، یہ ایک نیا دین لے کر آ گیا ہے۔ پھر کیا کہا گیا؟ قرآن کو اٹھا کر دیکھیں، قرآن بالکل واضح کہہ رہا ہے ہر رسول کو ہر طرح کی گالیاں دی گئیں، انتہائی غلیظ ترین زبان استعمال کی گئی، انتہائی گندے الفاظ استعمال کیے گئے، ہر رسول کے ساتھ دشمنی کی گئی، ہر رسول کے اوپر زمین تنگ کی گئی، ہر رسول کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی، ہر رسول کو ہر طرح کی گالیاں دی گئیں۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس وقت کے لوگ جو ہے وہ سچے اور جو اللہ کے رسول تھے وہ کذاب جھوٹے ثابت ہو جاتے ہیں؟ کیا اللہ کے رسول جو ہیں وہ لعنتی تھے؟ آپ ذرا تھوڑی عقل بھی تو استعمال کریں، یا تو یہ کہیں جی ایسا قرآن میں کہیں لکھا نہیں ہوا۔ ہم چیلنج کرتے ہیں، اگر کوئی یہ کہتا ہے نہیں جی احمد عیسیٰ غلط بات کر رہے تو آئے میدان میں آئے، احمد عیسیٰ سے کذاب ثابت کرتا ہے، اور کذاب تو احمد عیسیٰ نے ثابت کر دیا۔ قرآن اٹھا کر دیکھو، قرآن میں کیا درجنوں نہیں سینکڑوں مقامات پر یہ نہیں لکھا ہوا۔ جان لو بھائی ہر رسول جو ہے وہ کیسے آیا؟ لوگوں کی خواہشات کے ساتھ نہیں آیا۔ جب لوگوں کی خواہشات کے ساتھ نہیں آیا تو نتیجہ کیا نکلا؟ لوگوں نے کفر و کذب کیا، لوگوں نے اسے گالیاں دی، اسے برا بلا کہا، اس کے اوپر زمین تانگ کی، یہاں تک کہ قتل تک کرنے کی کوشش کی۔ ہر رسول کو کیا کہا گیا؟ ہر رسول کو یہ کہا گیا کہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں اس دین سے ہٹا دے جس پر تم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، یہ تو ایک نیا دین لے کر آ گیا ہے، لہٰذا گالیاں، فتوے، بکواسات۔ نو کے بارے میں لکھا ہے، نو کو کہا گیا اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یعنی قرآن میں آیات بڑی بڑی، تو کیا اگر اس کو بنیاد مان لیا جائے یہ سچ ہے تو اس کا مطلب ہے ہر رسول لعنتی تھا، کذاب تھا۔ ایسا اعتراض اٹھانے والے ذرا تھوڑا سا اپنے گریبان میں تو جھانکیں، تھوڑا سا غور تو کریں۔ وہ احمد عیسیٰ کو لعنتی نہیں ٹھہرا رہے بلکہ وہ ہر رسول کو لعنتی کہہ رہے ہیں۔ عقل کے اندر تھوڑا غور تو کرو۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات، بھائی لعنت کا معنی کیا ہے؟ جب تک آپ کو لعنت کا معنی ہی نہیں علم، تب تک آپ کیسے بتا سکتے ہیں کہ بھائی کس پر اللہ کی لعنت ہے اور کس پر اللہ کی لعنت نہیں ہے؟ جب تک آپ کو لعنت کا علم ہی نہیں، تب تک آپ یہ بتا ہی نہیں سکتے کہ کس پر اللہ کی لعنت ہے اور کس پر اللہ کی لعنت نہیں۔ اور جو لوگ بھی ایسا کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، لہٰذا احمد عیسیٰ جو ہے کذاب ہے، کاذب ثابت ہو جائے، کیوں جی؟ ہر کوئی احمد عیسیٰ یا اکثریت احمد عیسیٰ کے اوپر لعنتیں بھیج رہی ہے، تو اللہ نے تو قرآن میں کہا ہے لعنتیں تو صرف کذابوں پر ہوتی ہیں، کاذب پر ہوتی ہیں، کذاب پر ہوتی ہیں، لہٰذا احمد عیسیٰ پر لعنتیں ہو رہی ہیں، یہ کذاب ثابت ہو گیا۔ تو جو بھی یہ بات کرتا ہے وہ اپنے قول و فعل سے یہ ثابت کر رہا ہے کہ اس کے پاس علم ہی نہیں ہے، اس کو اتنا بھی علم نہیں کہ لعنت کا معنی کیا ہے۔
تو اب سب سے پہلے ہم یہ واضح کریں گے لعنت کا معنی کیا ہے، اس کے بعد خود بخود واضح ہو جائے گا کہ کس کے اوپر لعنت ہے اور کس کے اوپر نہیں، کون اللہ کی لعنت کا شکار ہے اور کون جو ہے اللہ کی لعنت کا نہیں بلکہ جو جس کی ضد ہے لعنت، یا جو لعنت کی ضد ہے اس کے اوپر وہ ہے اللہ کی طرف سے۔ ابھی سب کھل کر واضح ہو جائے گا۔ تو آئیں سب سے پہلے آپ کے اوپر واضح کرتے ہیں کہ لعنت کسے کہتے ہیں۔ تو لعنت کسے کہتے ہیں یہ دیکھیں ذرا۔ لعنت لفظ بنا ہے لان سے، اور لان لام این اور نون، لان۔ لان کا معنی کیا ہے؟ پیچھے ہے لا، اوپر زبر ہے یا الف ڈالنے بات ایک ہی ہے۔ لا، لا کا معنی کیا ہے؟ نہیں، نہیں، اور آگے ہے این نون، این پلس نون، آن جو ہے اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہوتا ہے توجہ کرنا، نظر کرنا، رخ کرنا، کسی کی طرف توجہ کرنا، کسی کی طرف رخ کرنا، کسی کی طرف یعنی توجہ کرنا، رخ کرنا، یہ ہوتا ہے این نون ان کا معنی، آن، اسی سے عین ہے۔ اب ان دونوں کو جب جوڑیں تو یہ بنے گا لان، ان دونوں کو جوڑیں تو یہ بنے گا لان۔ لان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لان کا مطلب ہوتا ہے توجہ نہیں کرنا، نظر نہیں کرنا، توجہ نہیں کرنا، نظر نہیں کرنا، اپنا رخ، اپنی ڈائریکشن، اپنی سمت نہیں کرنا کسی کی طرف۔ لان کا معنی ہے توجہ نہیں کرنا، توجہ نہیں کرنا، یعنی کسی کی طرف رخ نہیں کرنا۔ اب اگر مثال کے طور پر آپ کو اس پہلو سے یعنی اس کے معنی سمجھ نہیں آتے، ہم نے واضح تو کر دی لیکن اس کے باوجود اس پہلو سے سمجھ نہیں آتے، تو ایک دوسرا پہلو ہے جس سے آپ لعن کے معنی جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں۔ اور پھر اگر کوئی معنی اس کے لعن کے معنی بیان کرتا ہے، لعن کے معنی بیان کرتا ہے، تو آیا وہ معنی ٹھیک ہیں یا غلط ہیں، یہ کیسے پتا چلے گا؟ وہی دوسرے پہلو کو جب آپ دیکھیں گے تو آٹومیٹکلی واضح ہو جائے گا کہ آیا یہ معنی ٹھیک ہیں یا نہیں، یا لعن کا یعنی کہ لعن کا معنی یہی ہے یا نہیں، یا پھر لعن کا معنی کیا ہے۔ تو لعن ضد کس کی ہے؟ لعن ضد ہے نظر کی، نظر۔ اور نظر کسے کہتے ہیں؟ نظر کہتے ہیں رخ کرنے کو، توجہ کرنے کو، اپنی ڈائریکشن کرنے کو، کسی کی طرف اپنی ڈائریکشن، اپنا رخ کرنا، نظر کرنا۔ جیسے آپ عام یعنی کہ عموماً آپ کہتے ہیں جی ہماری طرف نظر کریں، نظر کرم کریں، تو یہ کیا ہوتا ہے اس کا مطلب؟ اس کا مطلب یہ تھا بھائی ہمیں توجہ دیں، یہ اللہ کی نظر کرم ہے، یعنی اللہ خاص جو ہے ہمیں توجہ دیے ہوئے ہے، بھائی اللہ کی توجہ ہمارے اوپر ہے، اللہ کی توجہ میری طرف ہے، مشکل میں نہیں ہوں، مشکل میں ہوں تو اللہ نکال رہا ہے۔ تو یہ ہے بہرحال لعن ضد ہے نظر کی۔ نظر کسے کہتے ہیں؟ کسی کی طرف رخ کرنا، اپنی توجہ کرنا، کسی کی طرف متوجہ ہونا۔ اور لعن کا مطلب ہے کہ اپنی نظر، اپنی توجہ اس کی طرف نہ کرنا، اس کی طرف نہ دیکھنا۔ اچھا یہ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ یہ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ اس کو ایک دوسرے پہلو سے جان لیں، اس کی حقیقت۔ دو لفظ آئے ہیں قرآن میں، ایک ہے لفظ والا، واو لام والا، اور ایک ہے بارا یعنی برا، ولا اور برا۔ اچھا ولا اور برا معنی کیا ہے اس کے؟ ولا اسی سے ولی بنا ہے، اسی سے اولیاء بنا ہے، اور برا اسے جسے آپ کہتے ہیں برات کا اظہار کرنا۔ تو ولا کے معنی کیا تھا؟ ولا کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی کے کام میں، کسی کے مقصد میں، کسی کے مشن میں اس کی معاونت کرنا، تعاون کرنا، اس کی نصرت کرنا، اس کی مدد کرنا۔ اور برا کہتے ہیں برات کا اظہار کرنا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آپ سے مدد مانگتا ہے، کوئی کہتا جی اپنا رخ میری طرف کریں، یعنی میری مدد کر دیں،
میری معاونت کر دیں، تو آگے سے برات کا اظہار کرنا. برا یعنی برات کہتے ہیں نظر انداز کرنا. نہیں بھائی میں تیرے طرف رونے جا موج کر، میں نہیں تجھے تیری مدد کرنے والا، میں نہیں تیری نصرت کرنے والا. تو یہ جو ولا اور برا ہے، یہ اصل میں لان اور نظر، ان دونوں یہی الفاظ جو ہے ایک دوسرے پہلو سے دوسری صورت میں آپ کے سامنے رکھے گئے. یعنی کہ ولا جو ہے یہ نظر کی اگلی سٹیج کہہ لیں، اور برا جو ہے وہ لان کی اگلی سٹیج ہے. جیسے سٹیپ ہوتے ہیں ایک کے بعد دو آتا ہے، اسی طرح پہلا سٹیپ کیا ہے؟ پہلا سٹیپ ہے نظر، اور جب نظر کی جائے گی تو پھر آئے گا والا، جس سے ولی اولیاء. اور لان جو ہے یہ پہلا سٹیپ ہے، اور دوسرا سٹیپ اس کا آ جاتا ہے برا. اچھا، اب یہ کہاں استعمال ہوتے ہیں؟ مثال کے طور پر آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو کام کرتے ہوئے آپ کو کسی پریشانی کا، کسی مشکل کا، کسی مصیبت کا، کسی تکلیف کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے. کوئی مشکل آپ کے سامنے آ جاتی ہے، آپ کام کر رہے ہیں یا آپ کا کوئی مقصد ہے، تو اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے، آپ کا کوئی مشن ہے، اس مشن کو پورا کرنے کے لیے، کام ہے، اس کام کو کرنے کے لیے آپ کو کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے. لہٰذا وہ مشکل آپ خود دور کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، آپ کے پاس وہ صلاحیت نہیں ہے، یا آپ اس کی صلاحیت نہیں رکھتے، اختیار نہیں رکھتے. آپ اس کی طرف دیکھیں گے جو وہ کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جو آپ کی اس مصیبت کو، اس مشکل کو دور کر سکتا ہے، جو آپ کی مدد کر سکتا ہے. تو آپ کیا کریں گے؟ آپ چاہیں گے کہ وہ آپ کی طرف اپنی نظر کرے، آپ کی طرف اپنا رخ کرے. جب وہ آپ کی طرف نظر کرے گا تو وہ دیکھے گا آپ اس مصیبت کا شکار ہیں، اس پریشانی کا شکار ہیں، اور وہ چونکہ اس کے پاس اہلیت ہے، صلاحیت ہے، اختیار ہے، وہ آپ کی اس مشکل کو حل کر سکتا ہے. تو اب یہ اس کے اوپر ہے کہ وہ جب اس نے آپ کو دیکھا ایسی حالت میں تو وہ آپ کی مدد کرے، یعنی آپ کے مقصد میں، آپ کے مشن میں آپ کی معاونت کرے، آپ کے ساتھ تعاون کرے، یا پھر وہ تعاون کرنے سے انکار کر دے، وہ کہنے میں نہیں کروں گا. تو یہ ہے نظر کرنا. یعنی کہ جب بھی آپ کسی مشکل کے شکار ہیں، کسی پریشانی کا شکار ہیں، آپ کو کوئی ضرورت ہے، کوئی حاجت ہے، تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے؟ آپ کیا چاہیں گے؟ آپ چاہیں گے کہ کوئی ایسا جو یعنی کہ جو غنی ہے، جو آپ کی اس حاجت کو، اس مصیبت کو، اس تکلیف کو دور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس میں وہ اہلیت ہے، صلاحیت ہے. اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی آپ کا مقصد ہے، اس مقصد و مشن میں، اس کام میں آپ کو معاونت کی ضرورت ہے، مدد کی ضرورت ہے، تو آپ کیا چاہیں گے؟ آپ چاہیں گے کہ جو آپ کی معاونت کر سکتا ہے وہ آپ کی طرف دیکھے، وہ اپنا رخ، اپنی توجہ آپ کی طرف کرے. یعنی کیا کرے؟ نظر آپ کی طرف کرے، نظر، اپنا رخ آپ کی طرف کرے، اپنی توجہ آپ کی طرف کرے. تو جب اپنا رخ جو ہے آپ کی طرف کرے، اپنی نظر آپ کی طرف کرے، تو وہ پھر کیا کرے؟ وہ صرف نظر توجہ ہی نہ کرے، بلکہ جس مقصد کے لیے نظر توجہ آپ کی طرف کی، وہ اس مقصد کو پورا کرے. یعنی کیا کرے؟ وہ آپ کا ولی بن جائے. وہ آپ کا کیا بن جائے؟ وہ ولا کرے. ولا یعنی ولی بن جائے. ولی کا معنی کیا ہے؟ ولی کا معنی ہے کہ وہ آپ کے مقصد میں، آپ کے مشن میں، آپ کے کام میں آپ کی معاونت کرے، آپ کی اس تکلیف کو دور کر دے، آپ کی مدد کرے، آپ کا ہاتھ بٹائے. یہ ہوتا ہے. اور اگر آپ یعنی کہ اہل نہیں ہیں کہ آپ کی طرف نظر کی جائے، مثال کے طور پر چھوٹی سی مثال ہے، آپ اپنے مالک کے وفادار ہیں، تو آپ ظاہری بات ہے کہیں پر ہی پھنسیں گے، کوئی مشکل پیش آئے گی تو مالک جو ہے ہر لمحے اس کی نظر آپ کے اوپر ہوگی. تو جیسے ہی وہ دیکھے گا کہ آپ کو کوئی مشکل پیش آ رہی ہے تو مالک کیا کرے گا؟ مالک آپ کی معاونت کرے گا، آپ کی مدد کرے گا، آپ کی نصرت کرے گا. مالک آپ کا ولی بنے گا. کوئی مشکل بھی سامنے آتی ہے وہ اسے مشکل نہیں وہ اسے حل کر دے گا. لیکن اگر آپ مالک کے وفادار نہیں ہیں، آپ مالک کے باغی ہیں، آپ مالک کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، آپ بغاوت پر اترے ہوئے ہیں، تو اب بدلے میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ مالک آپ کی طرف اپنا رخ کرے گا، اپنی توجہ کرے گا، نظر کرے گا؟ یعنی معاونت کرنا تو بعد کی بات ہے، وہ نظر ہی آپ کی طرف نہیں کرے گا، وہ توجہ ہی نہیں کرے گا. اور اگر وہ آپ کی طرف دیکھتا بھی ہے، اپنی نظر کرتا ہے، توجہ کرتا ہے، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ آپ کی معاونت نہیں کرے گا. وہ آپ کی معاونت کرنے سے برات کا اظہار کر دے گا. وہ کہے گا میں تیری مدد نہیں کروں گا، یہ تیرا کام تو جان، موج کر، میں نہیں تجھے، تیری میں معاونت نہیں کروں گا، تیری میں مدد نہیں کر، تیری میں نصرت نہیں کروں گا، تو جان، تیرا کام جان. کیوں؟ یہ جو کام ہے یہ میری بغاوت پر مبنی ہے. تو یہ ہے، آپ ذرا دیکھیں، یہ آگے لان سے لانت کسے کہتے ہیں؟ لانت کہتے ہیں کوئی بھی، یعنی کوئی بھی انسان ہے، کوئی بندہ ہے، کوئی شخص ہے، ایک ہے یا ایک سے زائد ہے، اکثریت ہے، وہ ان کا کوئی مقصد ہے، کوئی مشن ہے، کوئی کام ہے، تو وہ اسے کر رہے ہیں، تو اس کے لیے وہ مصیبت کا، پریشانی کا، تکلیف کا شکار ہیں. بدلے میں
ان کی طرف نظر نہیں کی جا رہی، ان کی طرف توجہ نہیں کی جا رہی، ان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ جیسے کہ بندہ ہے مشکل میں پھنستا ہے تو وہ آپ سے مدد مانگتا ہے، تو آپ اس کی طرف نظر نہیں کرتے، نظر انداز کر دیتے ہیں اسے، دفع ہو جائے، میں تیری مدد، میں برات کا اظہار کرتا ہوں تجھ سے، تو مجھ سے بری ہے۔ یہ ہے لعنت، اور جو جس کی یہ ضد ہے نظر، ان کے معنی لعنت کیسے ہیں؟ نظر انداز کر دینا، اور نظر کہتے ہیں نظر کرنا، توجہ کرنا، رخ کرنا کسی کی طرف۔ اور جب نظر کی جاتی ہے تو صرف نظر ہی نہیں کی جاتی، یعنی کسی کی طرف دیکھا جاتا، صرف دیکھا ہی نہیں جاتا۔ جیسے بار بار آپ کو آ جاتا ہے، آپ کو کیا صرف سننے اور دیکھنے کی صلاحیت دی گئی؟ صرف کسی کی طرف رخ کرنے کی صلاحیت دی گئی؟ نہیں بھائی، صرف رخ کرنے کی صلاحیت نہیں دی گئی، بلکہ جو سنائی اور دکھائی دیتا ہے رخ کرنے سے، اسے سمجھنے کی بھی صلاحیت دی گئی۔ صرف سمجھنے کی صلاحیت نہیں بلکہ اسے پریکٹیکل عمل کرنے کی بھی صلاحیت دی گئی اس کے مطابق۔ تو بالکل اس طرح اللہ جب کسی کی طرف نظر کرتا ہے تو پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ دیکھتا ہے اسے مدد کی ضرورت ہے، یہ پریشان تو نہیں ہے اس کو، تو پھر اللہ یا تو اس کا ولی بنتا ہے، یعنی اس کی معاونت کرتا ہے، یا پھر اسے نظر یعنی برات کا اظہار کر دیتا ہے، یا پھر اللہ جو ہے کسی کو نظر کرتا ہے یا کسی کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اللہ کن کی طرف نظر کرتا ہے اور کن کو نظر انداز کرتا ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ظاہر بات ہے جو اللہ کے باغی ہیں اللہ ان پر لعنت کرتا ہے، یعنی انہیں نظر انداز کر دیتا ہے، وہ مریں، وہ جئیں، وہ جس بھی حالت میں ہیں، ان کو کوئی کاٹے، ان کو تکلیف پہنچائے، وہ کھڈوں میں جائیں، کچھ بھی ان کے ساتھ ہو، اللہ انہیں نظر انداز کیے ہوئے ہے، کوئی توجہ نہیں۔ اور جو مالک کے وفادار ہوں گے، رب کے وفادار ہوں گے، جو رب کی غلامی کریں گے، تو رب مالک اللہ انہیں نظر انداز کرے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، رب تو پھر ان کا ولی بنے گا۔ تو یہی بات دیکھیں، آپ کے سامنے قرآن سے رکھتے ہیں، قرآن میں کیا ہے، اس کے بارے میں قرآن میں کیا آیا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 257 ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ہے ولی الذین آمنوا، اللہ کن کا ولی ہے؟ وہ جو اللہ کی دعوت کو، اللہ کی بات کو مان رہے ہیں، دل سے تسلیم کر رہے ہیں، اللہ ان کا ولی ہے۔ یعنی وہ لوگ جو اللہ کی بات کو دل سے تسلیم کرتے ہیں، تسلیم کر رہے ہیں، مان رہے ہیں، اللہ ان کے کاموں میں، ان کے کام میں، ان کے مقصد میں، ان کے مشن میں ان کی معاونت کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، ان کی نصرت کرتا ہے، اور ہر شے سے اس کا جوڑا بنایا گیا، ہر شے سے اس کا جوڑا بنایا گیا۔ تو اب جو اللہ کی دعوت کو، اللہ کی بات کو نہیں مانتے بلکہ اس کا انکار کرتے ہیں، ماننے سے انکار کرتے ہیں، تو کیا اللہ ان کی معاونت کرے گا، ان کا ولی بنے گا؟ ساری بات ہے، پھر اللہ ان کا ولی تو نہیں۔ جو لوگ کفر کر رہے ہیں اللہ ان کا ولی نہیں بنے گا، بلکہ اللہ ان سے برات کا اظہار کرے گا۔ اللہ ان سے بری ہے، اللہ کا رسول ان سے بری ہے، اور مومن بھی ان سے یا اس سے بری ہیں۔ پھر یہی بات دیکھیں قرآن میں ایک اور مقام پر بھی موجود ہے، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 68 ہے۔ اس آیت میں اللہ کا کہنا ہے واللہ ولی المومنین، اللہ ولی ہے، کن کا ولی ہے؟ اللہ ولی ہے المومنین کا۔ المومنین کون ہے؟ المومن کون ہے؟ المومن تو وہ ہے جو اللہ کی بات کو مان رہا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ وہ سن رہا ہے، جب سن رہا ہے تو صرف سن نہیں رہا بلکہ اسے سمجھ رہا ہے، جو پہلے سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے، صرف سن اور دیکھنا ہے بلکہ اسے سمجھ رہا ہے۔ جب اس کے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ بات اللہ کی ہے اور یہ اللہ کی نہیں ہے، تو جو اللہ کی بات ہے اس کو ماننے والے ہیں، اور پھر نہ صرف ماننے والے بلکہ اس کے اوپر عمل کرنے والے ہیں۔ تو جب وہ کام جو کرنے کا انہیں کہا جا رہا ہے، جو کہا گیا، جب وہ اس کام کو کریں گے یا کرتے ہیں تو پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ اس کام میں، اس مقصد و مشن میں ان کی معاونت کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، ان کی نصرت کرتا ہے، انہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑ دیتا۔ یہ چیز پھر اسی طرح اسی قرآن میں اور بھی آیات ہیں۔ یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 45 ہے، اس میں کیا ہے؟ اس آیت میں ہے وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا۔ تو اس میں جو ہے وہ کیا کہا جا رہا ہے؟ اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ جو ہے وہ کافی ہے بطور ولی، اللہ کے علاوہ کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے معاونت کی، مدد کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہی کافی ہے۔ کن کے لیے کافی ہے؟ ظاہر بات ہے جو ولی ہیں، جو مومن ہیں، جو المومنین ہیں، جو المومنین ہیں ان کے لیے اللہ کافی ہے، اور جو المومنین نہیں ہیں وہ جہاں بھی جب کوئی بھی کام کرتے ہیں، انہیں کوئی پریشانی یا مشکل پیش آتی ہے تو وہ اللہ کی طرف نہ رخ نہیں کرتے، اللہ سے مدد نہیں چاہتے، بلکہ وہ اللہ کے علاوہ غیروں کی طرف بھاگتے ہیں، ادھر ادھر بھاگتے ہیں۔ بہرحال اس طرح اور بھی آیات ہیں، قرآن ایسی آیات سے جو ہے بھرا پڑا ہے۔
یہ سورہ المائدہ کے نمبر 55 میں اس میں کیا ہے؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. تو اب اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اس آیت میں تو بالکل دو ٹوک الفاظ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں کچھ شک نہیں، تمہارا ولی ہے. کون ہے ولی؟ اللہ ہے، اور جو اللہ کا رسول ہے وہ ہے، اور وہ جو اللہ کی بات کو مان رہے ہیں. یعنی قرآن کو آپ اٹھا کر دیکھیں تو قرآن ایسی آیات سے بھرا پڑا ہے جس میں بار بار کھول کھول کر واضح کیا جا رہا ہے کہ اللہ جو ہے مومنوں کا ولی ہے، مومن جو ہے مومنوں کے ولی ہیں. اور ولی کا معنی کیا ہے؟ ولی کا معنی آپ کے اوپر بالکل کھول کر واضح کر دیا گیا. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ وہ کون ہے جس پر اللہ کی لعنت ہے، اور وہ کون ہے جس کا ولی اللہ ہے؟ اور اللہ وہ نہیں جو اوپر آسمانوں پر چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے، اس کا تو کوئی وجود نہیں. پہلے اس کا وجود تو ثابت کر لیں، پہلے اس کا وجود تو ثابت کر لیں. اب دیکھیں ذرا احمد عیسیٰ کا مقصد و مشن کیا ہے؟ احمد عیسیٰ کا مقصد و مشن یہ ہے کہ یہ جو حق ہے یہ کھول کھول کر لوگوں تک پہنچا دے. لوگ سنتے ہیں تو ان کی اپنی مرضی، نہیں سنتے تب بھی ان کی مرضی. احمد عیسیٰ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کس نے سنا تھا اور کس نے نہیں سنا تھا. پھر احمد عیسیٰ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کس نے مانا تھا اور کس نے نہیں مانا تھا، بلکہ احمد عیسیٰ کے اوپر صرف یہ ہے کہ اس پیغام کو کھول کھول کر پہنچا دے. کوئی سنتا ہے تو اس کی اپنی مرضی، نہیں سنتا اس کی اپنی مرضی. کوئی مانتا ہے تب بھی اس کا اپنا فائدہ، نہیں مانتا تب بھی اس کا اپنا فائدہ. یہ نقصان ہے. احمد عیسیٰ کا کچھ نہیں بگڑے گا. احمد عیسیٰ سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا کہ اس نے سنا تھا یا فلاں نے سنا تھا یا نہیں سنا تھا، ماننا تھا یا نہیں ماننا تھا. اب احمد عیسیٰ کا مقصد و مشن کیا ہے؟ احمد عیسیٰ کا مقصد و مشن تو پوری دنیا کے اوپر واضح ہے، ہر لحاظ سے کھول کھول کر واضح کر دیا گیا کہ احمد عیسیٰ کا مقصد و مشن صرف اور صرف یہ ہے کہ اس پیغام کو کھول کھول کر پہنچا دے، اور بس. یہ احمد عیسیٰ کا مقصد. اب اس مقصد میں آیا میرا جو رب ہے، جو اللہ واقعتاً ہے، رب ہے، رب العالمین، کیا اس کی میری طرف توجہ ہے، میری طرف نظر ہے؟ اور پھر کیا صرف توجہ اور نظر ہے، یا پھر مجھے جہاں جہاں معاونت، مدد کی ضرورت ہے وہ میری مدد کر رہا ہے اس پیغام کو پہنچانے میں؟ تو اب آپ خود دیکھ لیں، میرے اوپر اللہ کی لعنت ہے یا پھر اللہ میرا ولی ہے؟ میں تو احسن طریقے سے اس پیغام کو کھول کھول کر پہنچا رہا ہوں. میرے دشمنوں کا مقصد کیا ہے؟ میرے دشمنوں کا مقصد یہ ہے کہ وہ مجھے قتل کریں، مجھے نقصان پہنچائیں. میرے دشمنوں کا مقصد یہ ہے کہ میری آواز کو بند کریں، میری آواز کو دبائیں، میری آواز کو روکیں، میرا پیغام لوگوں تک پہنچنے سے روکیں. یہ میرے دشمنوں کا مقصد ہے. تو کیا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو پا رہے ہیں؟ اب آپ بتائیں کس پر اللہ کی لعنت ہے اور کس کا اللہ ولی بنا ہوا ہے؟ لعنت تو ان لوگوں کے اوپر اللہ کی ہے. ان کی معاونت نہیں اللہ کر رہا. یہ تو دن رات دعائیں کریں، اے اللہ ہمیں احمد عیسیٰ کے خلاف ہماری مدد کر، اے اللہ ہماری مدد کر. پھر مومن جو ہے وہ مومنوں کے ولی ہوتے ہیں. اچھا ان کا مقصد و مشن کیا؟ ان کا مقصد و مشن ہے کہ احمد عیسیٰ کو کذاب ثابت کریں، غلط ثابت کریں، قتل کریں، آواز بند کریں، یعنی کہ نقصان پہنچائیں. تو اگر یہ مومن ہوتے تو یہ ایک دوسرے کی مدد نہ کرتے اس مقصد و مشن میں؟ کرتے یا نہیں کرتے؟ یہ تو مومن ہی ثابت نہیں ہو رہے. تو جو مومن ہی نہیں ان کے اللہ ان کا ولی بنے گا، اور جو مومن نہیں ہے اس پر تو اللہ لعنت کرے گا، نظر انداز کرے گا. یہ اللہ کہے گا یہ تیرا کام ہے، تیرا مقصد ہے، میرا کام میرا مقصد نہیں. جب یہ کام تیرا ہے، یہ مقصد تیرا ہے، تو جان تیرا کام جانے، مجھے کیا ضرورت ہے انٹرفیئر کرنے کی؟ ہاں میں تیری معاونت، تیری نصرت اس وقت کروں گا، تیری طرف نظر اس وقت کروں گا جب تو اپنی زندگی کو میرے لیے وقف کر دے گا، جب تو تیری زندگی کا مقصد نشان وہی ہوگا جو میں تجھے دوں گا، میرا طے کردہ ہوگا. ورنہ جا تیرے اوپر میری لعنت ہے، یعنی میں تجھے نظر انداز کر دوں گا، نظر انداز کر. تو کون ہیں جو اللہ کی لعنت کا شکار ہیں؟ اور کون ہے جس کا ولی اس کا رب ہے، اللہ ہے؟ خود بتا دیں، ذرا غور کریں. ان کا اللہ کون ہے؟ ان کا اللہ یہ کہتا ہے ہمارا اللہ وہ کائنات سے الگ اوپر آسمانوں پر چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے. تو جو اوپر آسمانوں پر چڑھ کے بیٹھا ہے وہ ان کی خاک مدد کرے گا، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا پہلے وجود تو ثابت کر لیں، اس کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے. تیسری بات، جس کا وجود نہیں وہ ان کی مدد کیسے کرے گا؟ چوتھی بات، ان سے پوچھ لیں کہ تمہارا اللہ کیا ہے، کیسا ہے، کیسے دکھتا ہے، کیسے مدد کرتا ہے؟ کچھ نہیں ان کو پتا. تو جن کو یہ نہیں پتا کہ اللہ کیا ہے، کیسا ہے، کیسے مدد کرتا ہے، کیسے کام کرتا ہے، یہ اس سے
مدد کیسے مانگ رہے ہیں؟ یہ کیسے ان کی مدد ہوگی؟ ادھر دیکھیں احمد عیسیٰ کو. احمد عیسیٰ کیا واضح کر رہا ہے؟ یہ نیچر، فطرت جسے تم کہتے ہو، جسے تم کائنات کہتے ہو، یہ ہے رب العالمین، یہ ہے اللہ. اس کے علاوہ کوئی وجود ہے ہی نہیں، پہلی بات. دوسری بات، میرا مقصد و مشن کیا ہے؟ میرا مقصد و مشن کیا ہے؟ میرا جو مقصد و مشن ہے وہ واضح کر رہا ہے کہ میں نیچر کا نمائندہ ہوں. میں نیچر کا نمائندہ ہوں. آئی ایم میسنجر آف مدر نیچر. میں تو نیچر کا رسول ہوں، نیچر کا بھیجا ہوا ہوں. میں نیچر کی نمائندگی کر رہا ہوں، اس وجود کی، کائنات کی نمائندگی کر رہا ہوں. میں اس کائنات کا لایا ہوا ہوں، کائنات کا بھیجا ہوا ہوں، کائنات کی نمائندگی کر رہا ہوں. تو کیا کائنات میرے مقصد و مشن میں میری معاملت نہیں کر رہی؟ کیا کائنات نے میرے اوپر لعنت بھیجی ہوئی ہے؟ کیا کائنات جو آسمان و زمین، انہوں نے مجھے پناہ نہیں دی ہوئی؟ مجھے دشمنوں کے شر سے محفوظ نہیں رکھا ہوا؟ کیا کائنات جو میرا مقصد و مشن ہے، اس مقصد و مشن میں میری معاملت نہیں کر رہی؟ تو اب بتائیں ذرا، اللہ کی لعنت کن کے اوپر ہے؟ تم مسلمانوں کے اوپر یا احمد عیسیٰ کے اوپر؟ تم تو پوری دنیا میں ذلیل و رسوا ہو رہے ہو، کتوں کی موت مار رہے ہو. تمہارے اوپر پوری دنیا کے اقوام ٹوٹی ہوئی ہیں. تمہاری ایک رائی برابر ویلیو نہیں ہے، رائی برابر ویلیو نہیں ہے. تمہیں تو حقارت اور تعصب کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے پوری دنیا میں، نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے پوری دنیا میں. تم پر تو مر رہے ہو، کٹ رہے ہو، ذلیل ہو رہے ہو فرقہ در فرقہ. اور تم بتاؤ تمہاری طرف کیا رب کی نظر ہے؟ کیا رب تمہاری مدد کر رہا ہے، معاونت کر رہا ہے، نصرت کر رہا ہے، یا پھر تمہاری اوپر تو لعنت کر دی گئی؟ کس کی لعنت؟ اللہ کی لعنت. نہ صرف اللہ کی، ملائکہ کی لعنت. نہ صرف ملائکہ کی بلکہ جمیع الناس کی. وہ لوگ جو تمہارے اوپر لعنت کر رہے ہیں، تمہیں نظر انداز کر رہے ہیں، لوگ ان کے ساتھ جڑتے چلے جا رہے ہیں تمہارے خلاف. تو ذرا بتائیں کون ہے جو کذاب ثابت ہوتا ہے، احمد عیسیٰ یا تم لوگ؟ کون ہے جس پر لعنت ہے، احمد عیسیٰ پر یا تم لوگوں کے اوپر؟ تم لوگ اگر گالیاں دیتے ہو، بکواسات کرتے ہو، تو اس کا مطلب یہ تھوڑا ہی ہے کہ سامنے والا وہی ہے، ویسا ہی ہے جیسا تم کہہ رہے ہو. تم گند کے ڈھیر ہو، تم سے بو ہی آئے گی، تم سے خوشبو کی امید نہیں رکھی جا سکتی. تم نے اس سے پہلے، مجھ سے پہلے بھی ہر رسول کے ساتھ یہی کیا. یہ تم ہی تھے جنہوں نے محمد کے اوپر بھی کفر کے فتوی لگایا، محمد کے اوپر زمین تانگ کی کر دی. یہ تمہارے آباء و اجداد اس وقت موجود تھے، تم اپنے آباء و اجداد کی صورت میں موجود تھے. یہ تم لوگ ہی تھے جنہوں نے محمد کو قتل کرنے کے لیے محمد کے اوپر زمین تانگ کر دی تھی. محمد کو راتوں رات نکلنا پڑا، رات کے اندھیرے میں نکلنا پڑا، جان بچا کے. تو کس نے پناہ دی تھی؟ کس نے بچایا تھا؟ کیا تم لوگوں نے اس وقت جو ہے وہ کوئی کسر چھوڑی تھی قتل کرنے کے لیے؟ یہ تم لوگ ہی تھے جنہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو زنا کی پیداوار کہا، زانیہ کی اولاد کہا. یہ تم لوگ ہی تھے جنہوں نے عیسیٰ ابن مریم کے اوپر نہ صرف زمین تانگ کر دی بلکہ اس کو صلیب پر چڑھا دیا، اس کو انتہائی شدید اذیت دی، تکلیف دی. یہ تم لوگ ہی تھے جنہوں نے ہر رسول کا کفر کیا، کذب کیا، ہر رسول کو گالیاں دی، دشمنی کی ہر رسول کے ساتھ. یہ تم لوگ ہی ہو کہ جو جب بھی رسول آتا ہے تو نہیں مانتے، اور جب ڈنڈا چلتا ہے تو مانتے ہو. نہ صرف مانتے ہو بلکہ تھوڑا وقت گزرا تو کہتے ہو بھائی وہ تو آخری تھا، اس کے بعد کوئی آئے گا نہیں، لہذا جب اگلا رسول آتا ہے اس کا کفر کرتے ہو، اس کے ساتھ دشمنی کرتے ہو. تو ذرا بتاؤ کس پر لعنت ہے اللہ کی؟ کون کا عذاب ہے، احمد عیسیٰ یا تم لوگ؟ لعنت تو تمہارے اوپر ہے. احمد عیسیٰ کا مقصد کیا ہے؟ احمد عیسیٰ کا مقصد و مشن ہے کہ حق کو کھول کھول کر پہنچانا، بس، کوئی دوسرا مقصد نہیں. اور ذرا بتاؤ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے کیا میرا رب میری معاملت نہیں کر رہا؟ میرے رب کی نظر میری طرف نہیں ہے؟ آسان طریقے سے پیغام پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا ہر ایک تک؟ میرا مقصد کیا ہے واضح کر دیا. اس قرآن میں بھی آیات ہیں. ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیں گے، نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم رسول بھیج کر تمہارے اوپر حجت نہ کر لیں. کیوں؟ کیونکہ اگر ہم بغیر رسول بھیجے، بغیر حجت کے تمہیں عذاب دے دیں تو تم کہو گے کہ اے اللہ اگر تو نے رسول بھیجا ہوتا، اس نے ہمارے اوپر حق واضح کیا ہوتا، ہم مان جاتے اور عذاب سے بچ جاتے. لہذا تو نے نہ رسول بھیجا، بغیر رسول بھیجے عذاب دے دیا، اس لیے قصور سارا تیرا ہے. اس وجہ سے اس قرآن میں ہے کیا کہا ہے؟ ہم نے یہ کتب کر دیا، ہم نے یہ قانون بنا دیا، قدر میں کر دیا کہ ہم اس وقت تک عذاب نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم رسول بھیج کر حجت نہیں کر لے. تو پھر رسول کی موجودگی میں عذاب لایا تھا تاکہ کل کو تم یہ بہانہ پیش نہ کر سکو. تو میرا مقصد کیا ہے؟ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ پیغام کھول کر پہنچا دینا دنیا تک. یہ جو اردو بولنے والے ان تک یہ بات پہنچا دینا، ہندی بولنے والے، کہ اس وقت رسول موجود ہے جو تمہیں کھول کھول کر متنبہ کر رہا ہے.
اس وقت ایشور جو ہے اس کا اوتار موجود ہے جو تمہیں کھول کھول کر متنبع کر رہا ہے عذاب سے. کوئی سنتا ہے اس کی اپنی مرضی، نہیں سنتا اس کی اپنی مرضی، مانتا ہے اس کا اپنا فائدہ ہے، نہیں مانتا اس کا اپنا نقصان ہے. احمد عیسیٰ کا کچھ نہیں بگڑنے والا. تو ذرا بتاؤ نا احمد عیسیٰ کا مقصد کیا ہے؟ کیا احمد عیسیٰ مقصد پورا نہیں کر پا رہا؟ احمد عیسیٰ تو حسن طریقے سے مقصد پورا کر رہا ہے. احمد عیسیٰ کا تو رب احمد عیسیٰ کی مدد کر رہا ہے، نصرت کر رہا ہے. احمد عیسیٰ تو کے اوپر تو ہر لمحے احمد عیسیٰ کے رب کی نظر ہے. اور تم لوگ، تمہارا مقصد کیا ہے؟ تمہارا مقصد ہے احمد عیسیٰ کو قتل کرنا، احمد عیسیٰ کو تکلیف دینا، احمد عیسیٰ کو اذیت دینا، احمد عیسیٰ کی آواز کو بند کرنا، لوگوں کو احمد عیسیٰ کی دعوت سننے سے روکنا. تو ذرا بتاؤ تم کامیاب ہو رہے ہو یا ناکام ہو، ذلیل ہو رہے ہو؟ کیا رب تمہاری مدد کر رہا ہے؟ تم عقل کے اندر غور کر. تم ایک بندہ آتا ہے کہتا ہے، یعنی کہ ایک بندہ ہے آتا ہے کہ وہ کہتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے. اگر یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اگر وہ قذاب ہے، تو یہ تو براہ راست رب کے ساتھ دشمنی ہے. رب کو تو اس کو زندہ گاڑ دینا چاہیے زمین میں، اس کو تو ذلیل و رسوا کر دینا چاہیے. لیکن کیا ہے، وہ اپنے مقصود مشن میں ہر لحاظ سے جو ہے وہ آگے آگے ہے. کوئی اس کا ثانی نہیں، کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا پا رہا، کوئی اس کو تکلیف نہیں دے پا رہا، کوئی اس سے جو ہے وہ اس کے مقصد میں رکاوٹ نہیں باندھ پا رہا. کوئی ایک بھی ہے جو احمد عیسیٰ کو غلط ثابت کر پایا؟ کوئی ایک بھی ہے احمد عیسیٰ کی کسی بات کو غلط ثابت کر پایا ہو؟ اب اگر پھر بھی تم کہتے ہو جی اللہ تو ہمارے اوپر اللہ کی لعنت نہیں ہے، تو اس کا مطلب پھر اللہ بھی تمہاری طرح کا ثابت ہوا کمزور. جی بے بس. میرا رب میرے ساتھ ہے، میں اپنے رب کا نمائندہ ہوں. اور یہ تمہارے سامنے بیٹھا ہے کیا ہے؟ یہ تمہارا رب بھی تو تم سے کلام کر رہا ہے. اگر تم سمجھتے یہ 5-6 فٹ کا بچر ہمارے جیسا ایک انسان ہے، تو عقل کے اندر اپنی عقل کا علاج کرواؤ. یہ رب تمہارا بول رہا ہے، تمہارے رب کی زبان تمہارے سامنے بیٹھی ہے. رب کیا ہے؟ یہ کائنات، جسے تم کائنات کہتے ہو، اس کے علاوہ اور کوئی وجود نہیں ہے. لہٰذا کس کے اوپر لعنت ہے اور کس کے اوپر نہیں، احمد عیسیٰ نے کھول کر واضح کر دیا. اب دنیا کی کوئی طاقت آئے اور ثابت کرے کہ احمد عیسیٰ کے اوپر رب کی لعنت ہے، اور احمد عیسیٰ کو غلط ثابت کرے کہ تم لوگوں کے اوپر احمد عیسیٰ کی لعنت نہیں ہے. آج میدان میں تم لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے. نہ صرف اللہ لعنت کر چکا ہوا ہے، بلکہ ملائکہ، یہاں تک کہ جمیع الناس، جو لوگ بھی تمہیں نظر انداز کر رہے ہیں، ان کے ساتھ لوگ جڑتے چلے جا رہے ہیں. یوں اس سوال کا جواب امید ہے ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے کھل کر مل چکا ہوگا. اور امید ہے جو لوگ بھی یہ اس طرح کے تانے، ملامتیں، بکواسات کرتے ہیں، ان کو اپنی اوقات جو ہے وہ نظر آ چکی ہوگی. لہٰذا اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف.